دیتا ہوں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج حیدرآباد سے آئی ہوئی مس عروج فاطمہ کو۔ ان کا کہنا ہے ظلمت کو گھٹا کہنے سے بارش نہیں ہوتی۔ مس عروج فاطمہ۔ ریت پر تڑپتے بلال سے آذان کعبہ تک، برچھی کھائے زبیر سے فاتح خالد تک، ہجرت مدینہ سے مارکائے بدر تک، تاریخ کا کوئی بھی باب اٹھا لیجئے ثابت کرے گا کہ ہم تاریخ کے اوراق پر سجی انمٹ تحریریں ہیں، مگر جناب والا تاریخ جناب والا تاریخ جو سراسر ماضی کی حکایتوں پر مبنی ہے، اور اگر اپنی حقیقت دیکھنی ہے تو تاریخ کے اوراق پر نہیں، گلی محلوں، چوراہوں، مسجدوں کی دیواروں پر دیکھیے، اپنی حقیقت حال نظر آئے گی۔ وہ حقیقت جس میں کہیں ہمیں لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو کہیں مذہبی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی وفا کے نام پر ہمارا خون نچوڑا جائے گا تو کبھی جفا کے نام اسی خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ جہاں نعرہ تکبیر کی صداؤں سے دلوں کو گرمایا جائے گا، وہیں یہ مسلم وہ کافر کے ورد سے تقسیم کے نئے دروازے کھولے جائیں گے۔ جس دیوار پر سنت رسول کی ترغیب ہوگی، اسی دیوار پر تہذیب کے رقص عریاں کی داستان۔ مگر جناب والا فقیہ حرم ہمیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر امواج کی خاموشی کا تذکرہ چھیڑا ہی جا چکا ہے تو یہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ طوفانوں سے ہم آغوشی کا دعوے دار آج حسرت و یاس کا علمبردار کیوں ہے، جسے عالم ہوش میں یہ ہوش نہیں کہ پھول کی خاموشی کا راز کیا ہے، قمری و بلبل کی چہک میں ساز کیا ہے، انالحق بن کر جو گونجی وہ آواز کیا ہے، نعرہ تکبیر کا انداز کیا ہے، گلشن کے نہا خانوں میں جو جھانکنے کی توفیق نہیں رکھتا، جو اس بات سے قطع نظر کے معماروں پہ کیا گزرے گی خیالوں کے تاج محل بناتا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اشرف المخلوقات کے اعزاز کو سینے پر سجائے نازاں یہ انسان آج انسانیت کی ساری قدروں کو پستی کے اندھیروں میں دھکیل چکا ہے؟ تو وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو رمق بخشنے والے اس عظیم قانون قرآن مجید کو نہ اپنی حیات کا ضابطہ بننے دیا، نہ اس کی نشانیوں پر غور کر کے کائنات کی تصویر کے حکم ربانی پر عمل کی صحیح کی، بلکہ اس ضابطۂ حیات، منبع کمالات، مجموعہ تحیرات جو ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا اہل ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو مملکت خداوندی کا اعلامیہ ہے، اس مکمل ضابطۂ حیات سے محض جنت کے باغوں میں حوروں کو جھولا جھلانے کے خواب اور ان کی تعبیر کے نسخے تلاش کیے، مگر یہ بھول گئے کہ ظلمت کو گھٹا کہنے سے بارش نہیں ہوتی۔ غرور یہ کیا کہ خورشید ہمارے تابع، سحر ہماری غلام۔ جناب والا، جہاں علماء، اکابرین، اہل علم سب مل کر 18 کروڑ عوام کو لکیر کا فقیر بنا دیں، جہاں سوچ پر پابندی لگا دی جائے، وہاں سورج نہیں نکلا کرتے۔ دیکھیے کہ اس عظیم ہستی بے مثال صاحب جود و کرم، مصباح ظلم، شفیع امم کی ذات مبارکہ پر امی کے غلط مفاہیم نکال کر ان پڑھ کہا جاتا ہے، جہاں یا ایھا المدثر کے مفاہیم شجر خزاں دیدہ کو بہار نو سے آشکار کرنے والے کے بجائے چادر اوڑھنے والے کے نکالے جائیں، اور حد تو یہ کہ اس رحمت دو عالم کے نامی کے ساتھ صرف حضرت اپنے پیر و مشائخ کو اعلیٰ حضرت قرار دے دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بھول گئے ہیں کہ ظلمت کو گھٹا کہنے سے بارش نہیں ہوتی۔